ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری جو حدیث کے مدون اول ہے عبد الملک بن مروان کے خدمت میں حاضر ہو گئے تو عبد الملک نے پوچھا من این قدمت یا زہری، زہری کہاں سے آئے؟ قال من مکہ، انہوں نے کہا کہ مکے سے آیا ہوں۔ قال من خلفت بها يسود اهلها، مکے میں مکے کے قیادت کے لیے آپ نے پیچھے کس کو چھوڑا؟ قال عطا بن ابی رباح، ابن زہری نے کہا کہ عطا بن ابی رباح اس وقت مکے کا گورنر ہے اور مکے کے مسلمانوں کی قیادت وہ فرما رہے ہیں۔ قال فمن العرب ام من الموالی، عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ وہ اصلاً عرب ہے یا آزاد کردہ غلام ہے؟ قال من الموالی، انہوں نے کہا کہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے۔ قال بمصادہم، آزاد کردہ غلام اور وہ مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ قال بالدیانت والروایہ، کہا اس لیے کہ وہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس قرآن کا علم، دین کا علم بہت زیادہ ہے اور انتہائی صادق اور امین ہے۔ فقال ان اہل الدیانت والروایہ لینبغی ان یسودوا، کہا کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور ساتھ ساتھ امانت دیانت بھی ہو وہی مسلمانوں کی قیادت کے اہل ہے۔ پھر پوچھا میں یسود اہل الیمن، یمن کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو ابن زہری نے جواب دیا طاؤس بن کیسان۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ عرب ہے اصلاً یا آزاد کردہ غلام؟ کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ کیوں یمن کے مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے؟ تو وہی جواب دیا ابن زہری نے، اس لیے کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، اور اسی طریقے سے صادق اور امین ہے۔ پھر پوچھا شام کے مسلمانوں کی قیادت اس وقت کون کر رہا ہے؟ کہا کہ مکحول، وہ کون ہے؟ اصلاً عرب ہے آزاد کردہ غلام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ اعتقدہ امرأۃ من حذیل، حذیل کے ایک خاتون نے اس کو آزاد کیا ہے، اس قبیلے کے ایک خاتون نے اس کو آزاد کیا۔ پھر پوچھا کہ جزیرہ کا، اہل جزیرہ کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میمون بن مہران، وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ اہل مصر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یزید بن ابی حبیب، وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ اہل خراسان کی قیادت، کی مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ضحاک بن مزاحم، وہ کون ہے؟ وہ بھی آزاد کردہ غلام۔ اہل بصرہ کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ حسن بن حسن البصری، وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ اور کوفہ کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ابراہیم نخعی، وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ عرب ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کہنے لگے ویلک یا زہری فرجت علیہ، زہری تو نے تو میرے لیے اس حدیث کا سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو اوپر لے جاتے ہیں، ان کو عزت عطا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو نیچے لے جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ اس حدیث کا سمجھنا تو آج تو نے میرے لیے انتہائی آسان بنا دیا کہ وہ عرب جو اصلاً عرب تھے اور حکمران تھے، آج وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ غلام کہ جو ان کے خادم تھے اور اس طریقے سے ان کے غلام تھے، آج وہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، اور آج وہ منبر و محراب کے اوپر تشریف فرما ہے۔ جو محکوم تھے، جو غلام تھے، آج قرآن مجید کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ آقا بن گئے،
اور جو آقا تھے اور جو حاکم تھے قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے آج غلاموں جیسے بن گئے. اصلاً عرب نیچے چلے گئے اور آزاد کردہ غلام ممبروں پہ چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو لیا، پڑھا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کر دی، ممبروں پہ چلے گئے. اور جو اصلاً عرب تھے وہ قرآن مجید سے دور ہو گئے. جب قرآن مجید سے دور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ممبروں سے اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار کے کرسی سے اتارا اور وہ سامنے بیٹھے ہیں.